آج کی شب تو وہاں معلوم تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل 6 مہینے کے لیے سب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل جناب سکینہ کو کیسے تماشے لگے۔ میں اپنے بیٹے کو سوچتا ہوں کہ کوئی اجنبی اس کو ایک کرنے کو ایک، آج کی شب تو وہاں معلوم تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل 6 مہینے کے لیے اصغر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل جناب سکینہ کو کیسے تماچے لگنے والے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو سوچتا ہوں کہ کوئی اجنبی اس کو ایک لمحے کو ایک تماچا مار دے تو میرا وجود کانپ جاتا ہے۔ سیدہ کے گھرانے کی بیٹیوں کو تماچے مارے تو میں وہ آپ سے پوچھوں گا، لیکن ابھی ذرا ہمیں بتائیے گا کہ 28 رجب کو امام حسین مدینے سے نکلے۔ میں نے کہیں سنا کہ مصائب رو لینے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حسین کو اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ دینا پڑا، یہی کافی ہے رونے میں۔ لیکن کیا ہوا، یہ مجھے اندازہ ہے کہ بہت تفصیلی بات ہے، ہمارا پروگرام اس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، آپس مختصر بتائیے گا۔ 28 رجب کو نکلتے ہیں امام حسین مدینے سے اور 2 محرم کو کربلا پہنچتے ہیں، یہ ٹائم لائن ذرا ہمیں بتائیے گا۔ 28 رجب تا 2 محرم، 28 رجب سن 60 ہجری امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا۔ اس سے ایک دن پہلے ولید امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا تھا، اچھا مدینے میں، اور مدینے میں، اور بلا کر کہا کہ یزید کا خط آیا ہے اور اس نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ٹھیک، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ رات کا وقت ہے، کل دن میں مجمع کے درمیان بات کریں گے کہ بیعت کا اصل حقدار کون ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام جانے لگے۔ اور ہمارے بچوں کے لیے یعنی کہ بیعت سے مراد یہ کہ آپ مجھے لیجیٹمائز کر دیں کہ جو میں میرے اقتدار پہ آپ مہر لگا دیں، بیعت سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے خلیفہ مان لیں۔ ٹھیک ٹھیک، اوکے، امام حسین علیہ السلام، ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے کل بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، وہاں پر مروان بھی موجود تھا۔ مروان نے کہا کہ اے ولید، اگر حسین کو آج چھوڑ دیا تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا بیعت لے لے یا سر تن سے جدا کر دے۔ ٹھیک، امام حسین علیہ السلام سرخی وجہ اللہ چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہوئی اور فرمایا کہ اتقت یبن الزرقاء اتقتلنی ام ہوا، تجھ میں اتنی جرت ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ اتنی اوقات رکھتا ہے۔ آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوئے۔ میں نے کتاب میں تو نہیں دیکھا، لیکن میں عالم تصور میں سوچتا ہوں تو سب سے پہلے ابو الفضل عباس علیہ السلام اور بنی ہاشم کے جوان امام حسین علیہ السلام کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے دربار سے باہر نکلے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے پھر محسوس کر لیا کہ اب مدینہ اگر وہ رہتے ہیں تو انہیں مدینہ میں شہید کر دیا جائے گا، اور شہادت بھی ایسی ہوگی کہ خبر ہی نہ ہو سکے کہ اس کے پیچھے اصل مجرم کون ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام خود اب عالم اسلام کو بیدار کرنے کے لیے جانے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ یہ فقط عالم اسلام پر یہ خبر جب پہنچی نا تو کافی تھا کہ یزید کا تختہ الٹ دیا جاتا، کافی تھا بہت۔ یہ حسین جھنجھوڑ رہے تھے اس مردہ جسم کو کہ بھئی یہ کون ہے جو آل رسول کو سے مدینہ چھڑوا رہا ہے۔ عبداللہ غفاری یہ کہتے ہیں کانا لا یسمع صوت الرعد، اتنا اونچا سنتے تھے کہ بجلی کڑکنے کی آواز نہیں سن پاتے تھے۔ اچھا، ان کا بیان ہے کہ 28 رجب المرجب کو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ یہ محلہ بنی ہاشم سے کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس لیے کہ کوہرام تھا، بیویاں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں اور محملوں پہ سوار ہو رہی ہیں۔ پھر ایک آواز آئی کہ اے مدینہ والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہے، اور ایک طرف سے امام حسین بڑے، ایک طرف سے ابو الفضل عباس علیہ السلام بڑے، ایک طرف سے علی اکبر بڑے۔ احترام ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضرت میر انیس لکھتے ہیں پہنچی جوئی ناقے کے قری دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سکتے پیمبر، فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشے چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، کمر فرزن کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ یہ وہ منظر ہے کہ جو مدینہ سے کربلا روانگی کا۔ ایک اور منظر بھی ہے جس سے اگر آپ مصائب سے ریلیٹ کر پائیں، جو کربلا سے بی بی روانہ ہوئی تھے بعد از عاشورہ۔ یہاں تو مردوں نے سوار کروایا نا، وہاں اب تو مرد بچا نہیں تھا، تو پھر علی کی بیٹی نے تمام بیویوں کو سوار کروایا، اور جب خود سوار ہونے کی منزل آئی تو میر انیس اگلا بند لکھتے ہیں ایک دن تو مہیا تھا وہ سامان سواری، 28 رجب، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، بے پردہ تھا نہ محمل نہ ہودج نہ امانی، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری، اس لیے کہ چادر چھین لی گئی تھی، اور ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندے تھے، اور تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندے تھے۔ یہ ہے 28 رجب کا منظر کہ حسین نکل پائے۔ 3 شعبان کو مکہ پہنچے، مکہ معظمہ میں
شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، حج کا احرام پہنا ذی الحج میں. حاجیوں کے لباس میں قاتل بھجوا دیے گئے کہ حسین کو دوران حج طواف میں سعی میں کہیں شہید کر دیا جائے اور پھر وہی کہ خبر ہی نہ ہو پائے کہ اصل مجرم کون ہے. جی ایک واقعہ ہو گیا، بعد میں ہو سکتا ہے خود مذمتی بیان بھی جاری کر دیں. امام حسین علیہ السلام نے حرمت حج اور حرمت خانہ خدا کو باقی رکھنے کے لیے، آپ ذرا سوچئے گا، وہ جو جائے امن ہے خانہ خدا کہ وہاں پر حکم ہے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک ہو تو اس کا بھی خون بہانا حرام ہے. حرم کے اندر حرم کا احترام ہے، وہاں پر نواسے رسول کا خون، وہ نعوذ باللہ میری زبان رک جاتی ہے کہ میں لفظ کہوں کہ کیا وہ اتنا ارزا سمجھ لیا گیا تھا نعوذ باللہ کہ حرم کے اندر حسین کا خون بہا دیا جائے. حسین نے حرم کی حرمت کو باقی رکھا، وہاں سے چلے. وہاں سے پھر جب چل رہے ہیں تو کوفہ جانا چاہتے ہیں. اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ مدینہ سے جب چلے تھے تو کوفیوں کے خطوط نہیں آئے تھے. حسین نے مدینہ کوفیوں کے خطوط کی وجہ سے نہیں چھوڑا، یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کوفیوں کے خطوط آئے تو امام حسین علیہ السلام، حسین نے مدینہ اس لیے چھوڑا ہے کہ حسین سے بیعت مانگی جا رہی ہے اور قتل کر دیا جائے گا آل رسول کو مدینہ ہی میں. مدینہ کی حرمت کو باقی رکھا، وہاں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ. اگر پہلے ہی کوفیوں کے خطوط آ چکے ہوتے تو پہلے ہی کوفہ جانا چاہیے تھا نا، مکہ نہ جاتے. اچھا مکہ جائے امن ہے، وہاں پر بھی اب حرمت خانہ خدا کا خیال ہے. اب کوفیوں کے خطوط آ چکے تھے تو کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. کوفیوں میں سے یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بے وفائی کی ہے، لیکن میں آپ کو بات اور بتاؤں. امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی اصل جو تعداد ہے وہ تقریباً 125 کے قریب ہے. 72 شہیدان کربلا تو معروف ہیں، ورنہ جو گنج شہیدہ میں بھی جو امام حسین علیہ السلام کا جو حرم ہے کربلا محلہ میں تقریباً 120-125 کے قریب ہیں. اس میں سے 65 شہیدان کربلا کم سے کم کوفہ سے. تو امام حسین علیہ السلام کا آدھا لشکر تو بنتا ہی کوفے والوں سے. اور پھر چلے کوفہ جانا چاہتے تھے کہ ہور کا لشکر ملا. ہور جو اس وقت ابن زیاد کی آرمی کا ایک کمانڈر ان چیف، 1000 سپاہیوں کے ساتھ. اور کیا اس پہ بات ہو سکتی ہے میں بیان کروں؟ جی. ہور کا لشکر ملا اور ہور نے آ کر کہا، ہور اگرچہ کہ اس لشکر میں ہے لیکن شروع سے اس کے دل میں احترام اہل بیت ہے اور یہی احترام اسے بچا گیا آخر میں. ہور نے کہا کہ میں آپ کو سے جنگ لڑنے نہیں آیا، مجھے یہ حکم ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں اور کوفہ آپ کو ساتھ پہنچاؤں. اچھا. اور امام حسین کے ساتھ اس کا لشکر چلنے لگا. لیکن اس سے پہلے مجھے جملہ کہنے دیجیے، جب ہور کا لشکر ملا تھا تو بہت پیاسا تھا اس وقت اور زبانیں ان کے دہن سے باہر تھیں اور جانور پیاس سے مرنے کے قریب تھے. امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس سب سے پہلے تو ان انسانوں کو اور اس کے بعد جانوروں کو پانی پلاؤ. یہ حسین دوست کو پانی نہیں پلا رہے تھے، دشمن کو پانی پلا رہے تھے. دشمن کو پانی پلانے والے حسین کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا مارا گیا. یہ امام حسین حجتیں تمام کر رہے تھے. اس کے بعد ایک اور خط آیا ہر کو کہ اب کوفہ نہ آنے دینا حسین کو. اچھا. اب جہاں کہیں ہے روک لو. وہ کربلا کی سرزمین تھی. اور نے روکا امام حسین کو کہ اب آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. اسی کشمکش مدینے سے مکہ پھر کوفہ جا رہے تھے لیکن کوفے سے کربلا، اور وہ 2 محرم کی تاریخ تھی سن 61 ہجری. اسی کشمکش میں امام حسین السلام نے کہا کہ اچھا ہم کسی اور شہر چلے جاتے ہیں. ہر نے امام حسین کی سواری کے لجام کو پکڑا اور امام حسین نے، کیونکہ بہت گستاخی کی علامت سمجھا گیا، چراغ ہدایت ہے نا، امام حسین نے کہا سقلت کا امک یا ما ترید، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو کیا ارادہ رکھتا ہے. یہ امام حسین کیوں کہیں گے کسی؟ اس لیے حسین جانتے تھے کہ اس کے دل میں میری ماں کا احترام ہے اور جب میں اسے اپنی ماں یاد دلاؤں گا نا تو اسے میری ماں یاد آئے گی. اور ہر نے وہی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اگر عرب میں مجھ سے کسی نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں ویسے ہی پلٹ کر جواب دیتا. یہی جملہ اس کے لیے کہتا ہے. لیکن میں جانتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا، اور میں ان کا نام خیر اور نیکی کے سوا لے نہیں سکتا. یہ احترام سیدہ تھا جو ہر کو بچا گیا آخر میں. اور 2 محرم کو قافلہ وہاں رک گیا اور اس کے بعد پھر دن گزرتے چلے گئے. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا اور پانی بند ہونے کے بعد پھر 3 دن آل رسول پیاسے رہے. اور شب عاشور وہ کیفیت آئی کہ پھر امام حسین علیہ السلام نے حجتوں کو تمام کیا، چراغوں کو بجھایا، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے جنگ جیتنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنی قوتوں کو جمع کرتا ہے. حسین کے ساتھ یہ دنیا کا معاملہ ہی نہیں تھا. حسین نے کہا جو جانا چاہتا چلا جائے. حسین کا معاملہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اب اس شب عاشور کا بیان ہم اس میں آخر میں آپ سے سنیں گے. اور
28 रजब से लेके 2 मुहर्रम तक का आपकी ज़हन में एक जुमला कह दूं, चूंकि हजरत हुर का बयान हुआ है तो कहीं वो तसव्वुर ना रह जाए। आखिर में वो फिर आए थे इमाम हुसैन इस्लाम के लश्कर, फिर शहादत दी, फिर वो 10 मुहर्रम को आए थे, समेत शहादत दी। वो 10 मुहर्रम को आए थे और उनकी आंखों में पट्टी बांध कर आए थे कि मैं हुसैन को देख नहीं पाऊंगा, इसलिए कि मैं तो खुद हुसैन को लेकर आया हूँ। और हुर का बेटा साथ चल रहा था, तो हुर के बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। तो कहा बेटा तूने तकबीर क्यों कही? कहा बाबा शबीह रसूल अली अकबर इस्तकबाल के लिए आ रहे। और फिर कहा अल्लाहु अकबर। कहा बेटा तूने तकबीर क्यों कही? फिर कहा अलमदार करबला अबुल फजल अब्बास आ रहे हैं। और फिर हुर के बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 3 मरतबा तकबीर क्यों कही? कि बाबा अब तो खुद फातिमा का लाल आ रहा है आपको लेने के लिए। और हुर पहुंचे तो शर्मिंदा थे, तो कदमों में सर झुकाया, का हल्ली मिन तौबतिन, हुसैन बस इतना बता दें कि अब भी क्या तौबा की गुंजाइश है। उठाया सीने से लगाया, अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरह, ए हुर तू दुनिया में भी आज़ाद है आखिरत में भी आज़ाद है। और एक लम्हे में गोया हुर ने लश्कर यजीद से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिपाह का सफर किया। क्या जल्द गया सूए इरम दार फना से, कि सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। क्या कहना है। शिर बाबा है बाबा, शिमर खंजर लिए बाली पे खड़ा है बाबा, आपके प्यारे नवासे का गला कटता है। मज़लूम हुसैन मेरा मज़लूम हुसैन, मज़लूम हुसैन नस्रे आशूर मेरा नाम बड़ा प्यासा है। मज़लूम हुसैन मेरा मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन। एक दिन में भरे लश्कर का भी गम देखा है, उसने अब्बास का अकबर का भी गम देखा है। दफन करके अली असगर को अभी आया है। मज़लूम हुसैन, मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन। आए छलनी है जिगर फिर भी नहीं रोया है, इतने दिन से तू मेरे लाल नहीं